عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اچھی ایجوکیشن لو، ہم اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں۔ اب جو پیرنٹس کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ہماری ہائی زیادہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ جو گیپ ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ کوالیفیکیشن کی آئی ہے۔ بڑی چیز نہیں، ایک تو کوالیفیکیشن بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، تو اس لیے سمجھانا مشکل ہے ماں باپ کو۔ یا تم ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لے، یا اسکول میں آپ بولتے کہ ڈیبیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسکول میں ڈیبیٹ کی یا جو بھی کیا، تو جب یہ چیز آپ پیرنٹس کے سامنے لے کر آئیں گے تو پیرنٹس نے آپ کو اپریشیٹ تو کر لیا ہوگا، لیکن پیرنٹس کو بھی پوچھنا چاہیے تھا میرا بچہ اچھی ایجوکیشن پڑھ رہا ہے تو مجھے اچھا ریٹرن دے گا، اس کو ریٹرن چاہیے، اس کو اپنا ریٹرن اس طرح بھی چاہیے کہ کمائی کی صورت میں بھی ہو، اچھے بیہیویئر کی صورت میں بھی ہو۔ والد صاحب 25 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس کے حساب سے فیصلہ کر۔ اب آپ اس زمانے میں نہیں ہے۔ یہ جن باپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے 5 روپے دیتا تھا، وہ بھی تو اپنے باپ کا بچہ تھا۔ ایسا کیوں؟ اچھا پہلے تو بیٹا یہ بتائیے کہ اس میں خرابی کیا کیا ہے؟ اب بڑا بھائی غلط کام کرتا ہے تو ریزن دیتے ہیں کہ یار اس نے غلط کام کیا ہے، بیٹا یہ جیل جا رہا ہے، یہ دیکھ پولیس کو مار رہی ہے۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے، ان کے لیے اچھے سے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ 2 بچے ہیں، ایک بچے کے سوسائٹی بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک بچے کے سوسائٹی برے دوستوں کے ساتھ ہے، اس کی سوسائٹی، کیا والدین دونوں کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھے گا؟ تو اس کی سوسائٹی اچھی ہے، اگر وہ جا رہا ہے، مگر وہ بیٹا نہیں ماننا نا کہ میری سوسائٹی خراب ہے۔ نہیں، اگر والدین کو تو پتا ہے کہ اگر یہ سوسائٹی اتنی بری ہے تو والدین کیا دونوں کے لیے ایک ہی مینیج کرے گا؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جھگڑا نام ہے، ہاں میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر باپ ہاں میں ملا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو بیٹا اتنا بڑا بورڈ گاڑی کے پیچھے کی اسکرین پہ بورڈ لگا کے گھومے گا مائی فادر از دا بیسٹ، کیونکہ وہ کوئی نہ بولتا ہی نہیں ہے، اور اگر نہ بولتا ہے تو یہ چپتا ہے، اٹکتا ہے۔ اتنی ضرور بات میں آپ کو تھوڑا سا والدین کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جب وہ کسی گرم پتیلی کو پکڑنے جاتے ہیں تو آپ منع کرتے ہو کہ نہیں، اس بچے کو نہیں پتا کہ پتیلی گرم ہے، لیکن آپ کو ادراک ہے، آپ کو اتنی معرفت ہے، آپ کی سوچ اتنی ڈیولپ کر گئی ہے کہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کا میں ڈفرنس بتا رہا ہوں، اوکے؟ آپ جب وہ پکڑتے تو وہ روتا ہے نہیں، وہ تھوڑا سا چیختا چلاتا ہے، آپ بولے وہ گرم ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ گرم ہے۔ اب وہ بولے ٹھیک ہے آپ بول رہے ہو گرم ہے، میرے کو ہاتھ لگانے دو تو میں مانوں گا کہ یہ گرم ہے یا نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا، لیکن آپ کو ایک معرفت ہے، ادراک ہے کہ وہ چیز گرم ہے۔ آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کا 10 سے 12 سال کا ڈفرنس ہے، اور آپ کو اتنا ادراک ہے کہ بچے کو یہ چیز نہیں کرنے دینی۔ اگر والد صاحب آپ کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرے، وہ چیز غلط ہے، تو کیا آپ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ غلط کام کرنا لیں یا وہ پتیلی کو ہاتھ لگانا لیں، کہ اس کے بعد یقین آئے گا؟ یا والدین پر اعتماد ہونا چاہیے نوجوانوں کو؟ دیکھیں آپ نے جو کہا ہے ڈفرینس کی بات، ڈفرینس بھی یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کا ہمارا ایج ڈفرینس ہے تقریباً 5 سال کا، تو آج سے 5 سال پہلے شاید گاڑی چلانا اتنا مطلب کہ نہ ہوتا ہو کہ اب جیسے ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، ہر گراج میں 4 گاڑی ہیں۔ اب تو یہ خواہش ہے، جیسے بھی حامد نے کہا نا کہ یہ خواہش ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں ہوتی تھی، اب ہے۔ لیکن دیکھیں پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے، اب ہے۔ پہلے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی جو اب ہے، لیکن انسان نیچرلی طور پر جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ابھی تک اتنا میچورڈ نہیں ہے، بعض چیزوں میں والدین کو اولاد کی محبت بہت کچھ نہیں کرنے دیتی۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترقی کرو گے تو ماں باپ کو کوئی تکلیف ہوگی، یعنی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے کبھی حسد نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے کبھی حسد نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد جتنی ترقی کرے گی نا ماں باپ کو خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ماں باپ اگر اولاد کو کہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے غلط فہمی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ چند جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ والدین کو غلط فہمی ہوتی ہو اور حقیقت اس سے ہٹ کر ہو، لیکن اتنا ضرور ہمارے اسلامی بھائیوں کو، نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ جب بچوں کو کسی چیز کا منع کرتے ہیں نا، وہاں ان کے منع کرنے کے پیچھے ان کی ہمدردی ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کبھی منع نہ کریں۔ اب ماں باپ
ایک چیز آپ کو ہمدردی میں ٹینشن کب کریٹ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایگری کریں. اب میں آپ کو ہمدردی میں، آپ کی ہمدردی میں آپ کو منع کر رہا ہوں، اور آپ مجھے میری منع کرنے کے باوجود مجھے کاؤنٹر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں اور یہ الٹا مجھ پر چڑھائی کر رہا ہے. ایک تو بیٹا میرا، میں باپ اس کا، ایج ڈفرینٹ، پھر ہمدردی نہ ہمدردی. تو وہاں بعض اوقات والد یا والدہ بوائلنگ پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ پر کیوں گئے؟ کیا بوائلنگ پوائنٹ پر لے جانے میں جو نیچے چولہا جلا وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کا چولہا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے اپنی ایٹیٹیوڈ، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی آگ لگائی تو والدین کا جو صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا اور وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آئے. جب بوائلنگ پوائنٹ پر آئے تو آپ نے کہا آپ سے بات کرنے کا یہی تو مصیبت ہے، آپ سے بات کرو تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اب یہ تو بعض اوقات میں ہر ایک کے لیے نہیں کہتا، بعض اوقات تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت بوائلنگ پوائنٹ پہ رہتے ہوں، آپ ادھر بات کرو ادھر والدین کو غصہ آ گیا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن یہاں میں ضرور یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر والدین بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے تو ان کو بوائلنگ پوائنٹ پر یعنی اتنی غصے کی لیول پر لانے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے چک مارو اور وہ چیخے تو بولنا چیخنے کی اجازت نہیں ہے، چیخنا نہیں، ہم جو بھی کریں ہم کو کرنے دو، تو چیخ تو نکلے گی نا. تو آیا کیا والدین کو یہ سمجھایا جائے؟ میں آپ سے یوں پوچھ رہا ہوں، کیا والدین کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ لاکھ ہمدردی کرو؟ نہیں تو ہم کیا کریں، کمرے میں بیٹھ جائیں چپ ہو کے، کچھ بولیں نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا، میں آپ سے حل بھی لینا چاہ رہا ہوں. میں اب آپ کے اوپر حل تھوپ دوں گا تو بھی بات آئے گی تو یار آپ تو والدین کی ترجمہ نہیں کر رہے ہو. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نہ میں والدین کا آؤٹ آف وے جا کر پروٹیکشن کروں، نہ میں آپ کی آؤٹ آف وے جا کر پروٹیکشن کروں. میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا کوئی نیوٹرل بیس پر رکھنے کی، کیونکہ میں اس وقت پوزیشن جو میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے والد بھی حیات ہے، میری اولاد بھی موجود ہے. اس وقت آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک جہت سے بیٹا بھی ہے اور ایک جہت سے باپ بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس وقت بیٹے کا رول پتا نہیں ہے کہ بیٹے کا رول کیا ہوتا ہے، یہ اس کو پتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب والد صاحب بہت ریئل بات کر رہے ہیں کہ یہ بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے تھوڑی بہت دلیلیں بھی دے دی آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو کوئی وجہ نہیں بتا دے، ہو سکتا ہے انہوں نے وجہ بتائی. اب ہمارا نوجوان اگر وجہ بھی قبول نہیں کر رہا تو اب آپ بتائیے کہ اس وقت والدین کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت نوجوان کو کیا کرنا چاہیے. اگر ریزن ہے اور ویلڈ ریزن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اولاد غلط ہے. اگر ویلڈ ریزن، تو میں کہہ رہا ہوں ویلڈ ریزن ہے نا، آپ بول رہے نہیں یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے، ہم کو تجربہ تو کر لینے. یہ عموماً اولاد کیا کہتی ہے، ہم کو تجربہ تو کر لینے دو، ہم کو ایک ایکسپیرینس تو کر لینے دو. تو بولے بیٹا ہم نے کیا تھا تو اس وقت غلط تھا، تو آپ بولتے ہو کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. جس طرح لیکن زمانہ تبدیل ہونے سے مجھے نہیں پتا کہ کوے کا رنگ بدل گیا. کوا پہلے بھی کالا تب بھی کالا ہے، کوا کل بھی کالا تھا. یعنی کوئلہ کبھی بھی سفید نہیں ہوا، کوئلہ کالا ہی رہتا ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض تو ریئلٹی موجود ہے کہ یار وہ پہلے غلط ہی تھا. تو آپ بولو کہ زمانہ بدل گیا، تو زمانہ بدلنے سے وہ غلط چیز صحیح نہیں ہو گئی ہوتی، بعض اوقات وہ غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. اور جس انداز سے زمانہ تبدیل ہوا ہے نا، غلطیوں میں اضافہ ہوا ہے. میں یہ درخواست پیش کروں گا، نوجوان بھی ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، والدین بھی امید ہے مدنی چینل پہ سماعت فرما رہے ہوں گے، کہ اول تو جو اب تک گفتگو اس میں 2-3 باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ مطلب یہ بات بھی سامنے آئی کہ والدین سنتے نہیں ہیں. تو اس میں تو یہی ذہن بنتا ہے کہ والدین کو اولن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی یا بڑوں کی تحمل کے ساتھ اولن بات سننی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ والدین جہاں پر ہمیں کپڑے دلوا رہے ہیں، ہمیں جوتے دلوا رہے ہیں، ہماری بھاری بھاری اسکول کی فیسیں دے رہے ہیں اور ہماری دیگر ضروریات بھی روزمرہ پوری کر رہے ہیں، ہمیں فروٹ بھی کھلاتے ہیں، تو دیگر ساری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، اور کوئی خاص ایسی بات جو ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں وہ نہیں پوری کر رہے، تو ایسے میں کیا ہمیں اپنے والدین پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یا ان کے بارے میں یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ لازمی کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جو مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے. اولن تو ان کو وجہ بتانی چاہیے، لیکن بعض اوقات اولاد بھی اتنا تکرار کرتی ہے کہ والدین
وجہ نہیں بتا پاتے یا نہیں بتانے والی ہوتی. تو ایسے اوقات میں اولاد اگر والدین پہ اعتماد کرے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, میرے ساتھ کوئی ایسی ترکیب نہیں کر سکتے, جیسے آپ نے فرمایا حسد نہیں کر سکتے, تو اگر اعتماد کی فضا بحال رکھی جائے, ان کے بارے میں کوئی منفی ذہن نہ بنایا جائے, تو اس سے بھی کافی آسانی ہو سکتی ہے. جواب دیں. جو مین مسئلہ جو آ رہا ہے, جو پہلے سے میرے دماغ میں تھا کہ مین جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ تھنکنگ کا, کہ سوچ کا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر ایک گریڈ لا رہا ہے 75% مارکس لا رہا ہے اور B+ لا رہا ہے, اب والدین بولتے ہیں A کیوں نہیں لایا, 80 کیوں نہیں لایا, 90, چلے کوئی بات نہیں, 25 کا موقع نہیں ملا. ہاں نہیں نقل کی بات نہیں, جیسے 25 مارکس نہیں لایا, 25% نہیں لایا, یار آپ یہ تو دیکھو کہ ہم 75% مارکس لائے بھی تو ہیں. آپ یہ تو آپ نے کیا سیکھا, اب آپ اولاد سے خوش نہیں ہوتے, اب کیا 75% لایا B+, وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بہتر کی بات نہیں, اگر آپ اپریشیٹ کریں گے 75% بچہ خود ہوگا یار کہ میرے پاس تقریباً اور اچھا ہوگا, مطلب ڈر کے مارے گا, ڈر سے کوئی کام نہیں ہوتا, شوق سے ہوتا ہے ہمیشہ, ڈر سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ ڈر کے بارے بولے گا یار ڈر کے بندہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, پیپر میں آ کے بولے گا یار اللہ میں تو فیل ہو رہا ہوں, ختم, میرے ابو مجھے ماریں گے. اگر بولے گا نہیں واقعی ایسا ہی ہوتا ہے, گھبرایا تھا, پورا مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے آپ کا پیپر کے وقت, جو آتے ہیں سوال وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں کہ یار میرا ابو, باپ کا ڈر ہوتا ہے نا, باپ ڈر جائے گا بچہ, پورا مائنڈ خالی ہو جاتا ہے. ڈر کے مارے بندہ کیا کام کرے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا ہم سے ڈر کے بڑا ہو, اور پھر یہ جو ہے نا پھر ایک گیپ بن جاتا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر اپن ان کی بات نہیں مانے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ادب نہیں کرنا. اگر جو والدین اپنی اولاد کو خوف کے عالم میں اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کرتے ہیں. جیسے الطاف بھائی نے بھائی صاحب بولا نا کہ فرینڈلی ماحول, تو وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ڈر سے نہ بڑا کرو بچوں کو, کیونکہ پھر وہ ایک گیپ آ جائے گا. دیکھو باپ کی اتنی تربیت بھی تو ہونا کہ فرینڈلی ماحول کی باؤنڈری کیا ہے. میں نے آپ کو یہ طور کی کہ فرینڈلی ماحول کی کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے نا. فرینڈلی ماحول مینز یہی کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے تو اپنے ابو سے جا کے شیئر کرے, کوئی بات ہے تو ابو سے شیئر کرے, ابو کو کوئی بات ہے تو اپنے بچے سے شیئر, یہ تو اس سے ڈر نہیں رکھے. ایسا تو نہیں ہو نا ماحول کہ ابو گھر میں چلو جلدی لائٹ بند کرو اور سو جاؤ, بس گھر کمرے میں گھس جاؤ یا باہر نہیں نکلو, ابو ڈانٹیں گے, باہر بیٹھو گے تو ڈانٹیں گے, کچھ کرو نہیں, ہنسی مذاق نہیں کرو گھر میں. تو ایسا ماحول ہونا کہ صبح کیا ہوا یار, چلو یہاں پہ میرے کو کسی نے تنگ کیا ہے, پولیس والے نے روکا ہے, کچھ ہوا ہے, میں ابو کو جا کے بتاؤں تو صحیح کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ابو کو بتایا, پولیس والے نے روکا, تم کیوں نکلے باہر, کیسے روکا پولیس والے نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ایسا وہ فرینڈلی ماحول ہے تو بندہ جا کے بتایا اپنے والد کو کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, پورا دن میں نے یہ کیا, کام یہ کرے, پڑھا یہ, جو بھی کیا. ڈر کے کام نہیں رکتا, ڈر کے کام چھپایا جاتا ہے. اب کیا ہوگا کہ بندہ ڈر کے کام کرے گا نہیں, بندہ چھپ کے کام کرے گا. صاحب آپ ان سب سے پوچھیں کیا یہ مطلب والدین سے جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے؟ بولا بھی جاتا ہے ڈر کی یہی ہے نا کہ ڈر کے, آپ کو فرینڈلی ماحول نہیں ہے تو جھوٹ بولا جائے, جھوٹ بولا جائے گا. جب تک والدین کو جھوٹ سے آپ مطلب ہر بات میں مطلب وہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. ایسا مجھے جو گیپ لگ رہا ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جو ہے نا وہ ڈر کا ایک ایکسپیکٹ ہے, اور بچے کی طرف سے ہے نا یہ لوگ ایکسپیرینس, مطلب ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ماں باپ مطلب ایکسپیرینس ان کا زیرو ہے ہماری نظر, مطلب ایسا لگتا ہے ہمیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی لائف مطلب ایسے گزار لی ہے, اب اگر ہمیں غلطی کرنی ہے تو ہمیں واپس سے غلطی کرنے کا موقع دو. ہمیں ڈر ہونا چاہیے, ڈر ہونا بھی چاہیے, ورنہ بچے سب ہاتھ سے اتنا ہونا چاہیے کہ ڈر ایک الگ ہوتی ہے, روپ ڈر الگ ہے, ڈر سے ڈر نہیں ایک عزت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نہیں, باپ والدین کے ڈر دو طرح کے, ڈر کی بھی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ڈر یہ ہے کہ والد کا دل ٹوٹ جائے گا, اس کا اعتماد خراب ہوگا, اور ایک مطلب وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی تو ڈر ہی ہے نا. اور ایک ڈر یہ کہ پتہ چلے گا نا اٹھاڑ کر کے تھپڑ پڑے گی. والد صاحب کا ڈر ہونا چاہیے, بچہ والد صاحب کے سامنے کچھ بھی کر لے تو وہ بولے میرے کو منہ میں کے ڈانٹے نہیں, تو یہ ڈر تو بیسکلی ہونا چاہیے. یہ باپ میں اور اولاد میں فرق ضرور ہے. اگر باپ اپنی اولاد سے فریلی ہو جائے گا تو پھر یہ بیٹا پاؤں لمبے کر کے فرینڈلی کے بیٹا یہ بات نہیں ہے. آج صاحب نے بولا کہ ادب کے دائرے میں سوئمنگ پول میں نہانے حوالے سے مسئلہ یہ ہے الطاف بھائی کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اب باپ وہاں بچے کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ مارنے گا. وہاں مار کھا کر بچے کے دل میں باپ کا ڈر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا باپ مجھے مارے گا یا میرے والد صاحب مجھے ماریں گے.
تو آپ بتائیے اب یہ ڈر کیا والد اپنا بچوں پر نہ جمائے؟ نہیں ایسا ایک یہ ڈر ہے، یہ بھی تو ڈر ہے نا. بالکل یہ ڈر تو صحیح ہے. اس کی اجازت تو شریعت دے رہی ہے نا. اور شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ شروع سے مارو. یہاں پر والد صاحب کو پتہ ہے کیا سوچنا ہے؟ یہاں والد صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے 10 سال کی عمر میں ڈائریکٹ مارنا شروع کیا ہے یا 7 سال کی عمر سے اس کو سمجھانا شروع کیا تھا کہ یہاں اگر 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دو، پڑھاؤ، اگر 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتا اب اس کو والد کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی ضرب شدید نہ ہو. یعنی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جیسے کمر پر ہلکا سا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تھوڑا سا. اب یہ مسکرا کر تو نہیں رہے بولے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میں بولتا جا نہیں پڑھتا. تو یوں نہیں، مطلب ایک سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اگر والد یا گھر کا مرد غیرت نہیں کھائے گا تو یہ غیرت نہ کھانا بھی اسے کئی بے غیرتیوں میں مبتلا کر دے گا. یعنی اگر بیٹی، آپ تو بیٹے ہو نا، بیٹی کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ میں اگر بے پردہ باہر نکلوں گی اور میرے ابو کو پتا چلے گا تو میرا حال کیا کریں گے میرے ابو. آپ بولو کہ باپ کا ڈر ہی نہیں ہے تو بیٹی بے پردہ نہیں گھومے گی. شوہر کا ڈر ہی نہیں ہے تو کیا بیوی بے پردہ نہیں گھومے گی؟ یعنی ڈر کا میں نے ڈر کی کوئی قسم بنانی پڑے گی. ہم بالکل بے خوف تو کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی. خوف تو آپ کو اگر مطلب پولیس کا خوف ہی نہیں ہے، ایک پولیس اعلیٰ وردی پہن کے کھڑا ہوا ہے، آپ کو خوف ہی کی چیز کا نہیں، یہ کرے گا کچھ بھی نہیں. میں جیسا بھی نکلوں گا میں مسکرا گا، اچھا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، ارے واہ بیٹا کل بھی اسی طرح کرنا. تو پولیس کا خوف ہی نہیں ہے یا کوئی بھی مطلب اس طرح کے لوگوں کا ڈر خوف ہی نہیں ہے، قانون کا خوف ہی نہیں ہے، سزا کا خوف ہی نہیں ہے. تو انسان تو بالکل وہ اس کی تو کوئی زندگی نہ رہی نا. تو خوف کی ایک صورت ہے تو بنتی تو ہے نا کہ ہاں یار خوف کی ایک صورت ہے. آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کیا ٹیچر کا خوف نہیں ہے؟ عزت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایز اے اس کا ایک لیول، ایک کلیبر، اس کا خوف تو ہے نا. آپ حافظ بنانے کے لیے بیٹھے، قاری صاحب کو مارنے کا ہم نہیں کہیں گے لیکن قاری صاحب کا ایک اپنا ڈر اور خوف تو ہے نا جس سے بچہ حافظ بنتا ہے. ٹیچر کا ایک ڈر و خوف تو ہے نا جس سے یہ پڑھتا ہے. ڈر و خوف ہی نہیں ہے تو ملازم چلا جائے گا، سیٹ کا نہ ڈر نہ سیٹ کا خوف، سیٹ تھوڑی نکالے گا. ہر صورت میں اگر آپ ڈر و خوف کو مائنس کر دیں گے تو زندگی تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گی. تو ایک اسٹیج پر تو ڈر و خوف لانا پڑے گا لیکن ڈر و خوف وہ نہیں ہونا چاہیے جس سے سامنے والا مطلب کہ آپ کے معاملے میں بالکل وہ مایوس ہو جائے، سہم نہ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اب بچے کو یہ خوف اور یہ ڈر تو ہونا تو چاہیے کہ اگر والدین کو پتہ چلے گا تو والدین اس معاملے میں مطلب کہ میری باس پوچھ کریں گے، میری پوچھ گچھ کریں گے، میری پرسش کریں گے. اور ایسا فرینڈلی ماحول تھوڑی ہونا چاہیے کہ باپ پوچھے ہی نہیں اور کرے ہی نہیں. تو یہ ایسا ماحول بنایا وہاں ویسٹرن مغرب ایسا ماحول بنایا گیا نا. آج بھی مغرب میں نے یو کے میں بھی دیکھا ہے، دیگر ممالک میں بھی معلومات حاصل کی ہے کہ اسکول جانے کے بعد باقاعدہ ٹیچر پوچھتے ہیں بچوں سے کہ تم کو تمہارے پیرنٹس نے کچھ کہا تو نہیں ہے. اچھا اگر یہ کمپلین کر دے بچہ تو پیرنٹس کو کال جاتی ہے اور اگر پیرنٹس سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اولاد کو آزادی دینے کا جو قانون یورپ میں اور دیگر اس طرح کے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بنایا گیا، اب وہاں کے لوگ، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے یہ سوشل جو افیئرس کو جو دیکھتے ہیں وہ لوگ اب اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے بھول ہو گئی ہے. اس سے دو نقصان ہوئے. اولاد آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان سوشل جو کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب یہ خود بنانے والے جو بوڑھے ہوئے نا، ان کو ان کی اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. تو وہ کلچر جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر بنایا گیا، اس کلچر کو وہ خود آج ڈس آنر کر رہے ہیں. اس سے ان کو سوشلی نقصان ہوا ہے، فیملی نقصان ہوا ہے. تو ڈر اور خوف کی یہ کیفیت، یعنی پیر کا ڈر کیا ہے؟ ڈر تو پیر کا بھی ہے کہ پیر نہ رس جاوے. پیر کے روٹنے کا ڈر تو ہے یا نہیں ہے؟ پیر نے کب مارنا ہے؟ لیکن ایک ڈر ہے پیر کا کہ پیر اٹھ نہ جائے، کہ جنا دے پیر اٹھ جان دے وہ جیوے دی مڑے رہندے. تو ڈر
को बिल्कुल मनफी नहीं किया जा सकता. ये हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जिंदगी ये खौफ और उम्मीद इन दोनों के दरमियान ही अच्छी. खौफ भी बैलेंस के साथ रहे और उम्मीद भी बैलेंस के साथ रहे. अब यहाँ वालिदैन को चाहिए कि वो अपना डर खौफ के साथ, अपना डर एक बैलेंस के साथ रखे. औलाद से ऐसी ना कट जाए कि उसको कोई बाहर तंग कर रहा फिर भी ये बाप को बताने में शर्माता है या झिझकता है, तो आपकी औलाद बिल्कुल आपके हाथ से चली जाएगी. ना ऐसी ढील दी जाए कि वो कल चरसी मवाली और उल्टे सीधे लड़कों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और आप कुछ कह नहीं सकते. जैसे कि वेस्टर्न कंट्री मगरबी ममालिक में है कि बाप के सामने 18 साल की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के जाती है, बाप कुछ नहीं कर सकता. मैं एक घर के बारे में मुझे पता चला कि 2 माह से बेटी उसी घर के अंदर बाप के घर में फर्स्ट फ्लोर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 माह से रह रही है. बाप को इजाजत नहीं है बेटी को मना करने की. आजादी, तो ऐसी आजादी ने तो माशरे को बर्बाद कर दिया. अच्छा, अब हमें बेटा मुसलमान, हमें सबसे पहले ये देखना है बीइंग अ मुस्लिम कि मेरे लिए मेरे माँ बाप के हुकूक पर मेरा अल्लाह क्या फरमाता है. मुझे मेरे माँ बाप के बारे में मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसको लिख लें. ये तो हो गया. इसमें तो कोई नौजवान मुझसे इख्तिलाफ नहीं करेगा. ठीक है, मैं सिर्फ मेरे नौजवानों को इतना अर्ज करूंगा कि जो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको प्रिंसिपल्स बयान किए हैं वालिदैन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, आप बर्दाश्त करके भी सब्र करके भी हर हवाले से इन उसूलों पर पाबंद रहें. अगर माँ बाप इन उसूलों से हटकर, क्योंकि माँ बाप के भी उसूल हैं, मैं आपकी तसल्ली के लिए वालिदैन को भी कह देता हूं कि वालिदैन देख लें कि माँ बाप के लिए कुरान क्या कहता है औलाद की तरबियत के हवाले से, औलाद के साथ ताल्लुक के हवाले से और इनकी परवरिश के हवाले से, उसको भी लिख लें. आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी, बच्चों की जॉब डिस्क्रिप्शन उनके सामने आ जाएगी. अगर ये दोनों इन्हीं उसूलों पर पाबंद रहते हैं तो सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, सारे गैप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हक अदा कर रहे होंगे. और हम क्योंकि मुझे आपकी जो इब्तदाई बात है ना, मैं वहां से लेना चाह रहा था कि हमें स्कूल में ही ये नहीं बताया गया कि आपका ये जो एटीट्यूड, जो डिबेट का, जो बहस का, या अपनी बात मनवाने का जो है, ये माँ बाप के आगे नहीं चलेगा. यानी कि एक शख्स है, मैं आपको मिसाल देता हूं, उसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती और उसी के घर में उसकी मां नमाज नहीं पढ़ती. दोनों औरतें, क्या जिस अंदाज से वो बीवी को नमाज पढ़ाएगा क्या उसी अंदाज से वो मां को नमाज पढ़ाएगा? एक वक्त इसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, दूसरी तरफ इसके वालिद साहब नमाज नहीं पढ़ते. क्या जिस बेटे को तो 12 साल की उम्र मारेगा तो बाप 60 साल का है, तो क्या बाप को मार के नमाज पढ़ाएगा कि नहीं, मैं मुबल्लिग हूं पढ़ो? जब ये फर्क है ना, तो ये फर्क तो हमेशा रहेगा. तो माँ बाप के मामले में औलाद को कम से कम ये माइंड बना लेना चाहिए कि इन केस औलाद दुरुस्त है, औलाद दुरुस्त है और माँ बाप उसकी उस दुरुस्त बात को भी कैच नहीं कर पा रहे, एज डिफरेंस की वजह से, एजुकेशन डिफरेंस की वजह से, एक्सपीरियंस डिफरेंस की वजह से, अगर माँ बाप कैच भी नहीं कर पा रहे, तब भी क्या मैं नौजवानों से पूछूंगा, क्या तब भी आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम और आपकी तरबियत क्या आपको ये इजाजत देगी, ये सिखाएगी कि आप माँ बाप के आगे लाउडली बात करें, चीख कर बात करें? चीख कर बात करने की तो इजाजत दी नहीं जाएगी, चाहे कितना ही माँ बाप चीख लें, आपको तो चीखने की इजाजत दी नहीं जाएगी. मुझे भी इजाजत नहीं है. मेरे वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह को सलामत रखे. मेरे वालिद साहब अगर मेरे साथ किसी भी किस्म का नेगेटिव एटीट्यूड अगर करते भी हैं और मेरी कोई पॉजिटिव बात को भी मेरे वालिद साहब नहीं मानते, तो मैं भी अपने वालिद साहब से हुज्जत तो नहीं करूंगा, बहस तो नहीं करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, मैं भी दलाइल दूंगा. वालिद साहब को भी चाहिए कि मुझे भी समझाने की कोशिश करें. तो अगर हमारे आपस के रिलेशनशिप के अंदर ये चीज आ जाए ना कि हम एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड कर लें, तो शायद हो सकता है गैप खत्म हो जाए. मसला ये ना कि हम अपनी बात खुलकर बयान ही नहीं कर पाते उनसे डर की वजह से. अब कोई मसला हमारे साथ दरपेश आता है, हमसे हमारा दोस्त पूछता है कि क्या हुआ है,
تو ہم بالکل کھل کے اسے بتا دیں کہ بھائی یہ معاملات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. دوست ہمیں سمجھاتے تو بات ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن وہی بات اگر ہم سے ہمارے والدین پوچھتے ہیں تو ہم ہچکچاتے ہیں کہ یار اگر یہ بات ہمیں ان کو یہ بری نہ لگ جائے یا اس پہ یہاں ڈانٹ نہ دے کہ بھائی یہ تم نے کیا ہی کیوں. اور وہ سمجھاتے تو وہ بات ہمیں جلدی سمجھ نہیں آتی جتنی جلدی وہ ہمیں دوست کے سمجھانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ بات تو بیٹا میں ایکسیپٹ کروں گا کہ والدین کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. والدین کو پتہ کیسا ہونا چاہیے. میں ابھی امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضر تھا تو ان کے جو بڑے شہزادے ہیں عبید رضا تھے گھر میں, تو میں بھی وہیں حاضر تھا. تو امیر سنت صوفے پہ بیٹھے تھے, عبید رضا نیچے بیٹھ گئے. بیٹے ہیں تو امیر سنت نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام احمد رکھا ہے اور نام کی تعظیم یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے. اور وہ کہنے لگے نہیں, بولا ٹھیک ہے میں بھی نہیں کیا جاتا ہوں. تو میں بھی وہاں سے میں کرسی لے لے بھائی, کرسی لے لو, خالی خالی والد تو کیوں نیچے لا رہے ہو. تو خیر وہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی جو بھی ہونی تھی. پھر حاجی بلال ان کے چھوٹے شہزادے ہیں, یہ بھی نیچے بیٹھے تھے. تو باپا نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اور نام کی تعظیم بتا دی ہے کہ آپ اوپر بیٹھو. اب یہ رویہ میں والدین کو عرض کر رہا ہوں, یہ رویہ جب اولاد کے ساتھ ماں باپ کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کہ والدین کے حوالے سے اولاد کے دل میں جو ایک محبت اور ایک انداز پیدا ہوگا نا, وہ کچھ اور ہی ہوگا. امیر سنت فرماتے کہ میں نے آج تک اپنے اولاد کو حکم نہیں دیا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد نافرمانی کر کے گناہگار ہو جائے. اچھا, ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے بچوں کے آگے پاؤں نہیں کیے. قدم نہیں لمبے کرتے ہیں, کیوں کہ ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام احمد ہے, میں ان کے سامنے ٹانگیں لمبی کیسے کروں. اچھا, یہ اولاد کو پتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ہمارے معاملے میں یہ انداز ہے. چونکہ امیر سنت کی مثال آپ کو دیں کہ کوشش اگر مثال تو ہے بھی میں سے مجھے ٹانگ لمبی کرنی ہے اور میں بولوں حامد اگر ناراض نہ ہو تو بیٹا میں تھوڑا ٹانگ لمبی کر لو, اس لیے مجھے منع نہیں کرنا, لیکن اس کو اچھا لگے گا کہ یار مطلب ایک ماحول رسپیکٹ کا انداز ہے. تو جب والدین کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اگر اولاد کے ساتھ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے میں تھوڑی ٹف بات کر رہا ہوں لیکن پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, میں کتاب کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جسٹ جو میں جس شخصیت سے میں وابستہ ہوں, جس کا میں مرید ہوں, امیر اہل سنت. اچھا, یہ نارمل پرسنالٹی نہیں ہے, یہ وہ پرسنالٹی جن کے آگے دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے, مگر ان کا اپنے گھر میں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے. یہ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ کئی دفعہ معافیا مانگ چکے ہیں کہ بچوں کی امی کہتی ہے کہ اب کتنی بار معافی مانگو گے میرے سے. تو جس کا گھر میں رنگ ایسا انداز ایسا ہو نا, اس کی اطاعت کرنے والے بھی اولاد پھر مدینہ مدینہ ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کا اپنا انداز خوشنما خوشگوار محبت بھرا ہو جائے گا, انشاءاللہ اولاد کہیں نہیں جاتی. ایک تعداد دعا کے لیے پتہ ہے کیا کہتی ہے, ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے. آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کی اولاد کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بولو کہ یہ دعا کا بولتی ہے نا, کبھی ہمارا پاؤں دبایا ہے, کبھی ہماری خدمت کی ہے؟ نہیں کی نا. ان کے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو آپ کے پیٹھ پیچھے ہم سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک دوست نے کہا یار اپنے والد صاحب کو میرے والد صاحب سے ملوانا, تھوڑی ترکیب بن جائے گی کچھ. اب تیرے ابو میرے ابو کے دل میں کچھ ڈالیں گے نا. اگر یہ شادی نہیں کر پاتا تو شریعت میں حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو کہا گیا ہے نا کہ روزہ رکھ, کہ روزہ شہوت کو کاٹتا ہے. شادی ہو بھی سکتی ہے, نہ نفقہ بھی دے سکتا ہے, اور ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور والدین یہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. میں تو بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی دیر سے کرنے کی فیور کا آدمی ہی نہیں ہوں. وہ 5 وقتہ نمازی تھا, داڑھی شریف والا تھا, نیک اور اچھے کام کرنے والا تھا. جو آپ بات فرما رہے نا کہ اس کا فرینڈ سرکل چینج ہو گیا. تیری زندگی کا بہت بڑا حصہ گھر سے باہر گزرا ہے, دوستوں میں گزرا ہے, یہ گھومنے پھرنے میں, اور جس کو آپ ہولڑ بازی کہتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا